تو یہ حدیث کی بات بھی ہے اور یہ قرآن کی بات بھی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ آگے اسی کی تشریح کر رہا ہے۔ ویسے احسان کا مطلب عربی میں ہوتا ہے، یہ جو ہمارا اردو کا احسان ہے، میں تیرے تو احسان کیتا تو ہوں میں نالے کی کر رہے ہیں، یہ بھی مطلب ہے، لیکن احسان کا اصل مطلب ہوتا ہے احسان حسن سے ہے۔ حسن سے الف، دو الف ملے اور احسان بن گیا۔ احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی کام کو جو دنیا کا ہے دین کا ہے اسے انتہائی خوبصورت طریقے سے کرنا۔ جیسے کسی دلہن کا میک اپ ہوتا ہے نا، تو 5-6 گھنٹے 4 گھنٹے کے بعد وہ کہتی ہے، جو ہوتی ہے اس کا میک اپ کرنے والی، کہ جی بس یہ مکمل ہو گیا ہے اور اب اس سے آگے نہیں ہے۔ تو آخری اچھائی کی آخری انتہا پر پہنچ کے کام کرنے کو احسان کہتے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو، اپنے والدین کے ساتھ وہ کرو کہ جو بھلائی کی، خدمت کی، ماننے کی آخری حد ہے۔ سبحان اللہ۔ وبالوالدین احسان، بالوالدین پہلے ہے، احسان بعد میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باقی سب کو پیچھے کر کے فرمایا کہ دیکھو خاص طور پہ ماں باپ کے ساتھ وہ رویہ کرو کہ ان کے دل سے دعائیں نکلیں۔ چند دن پہلے ایک والد یوں ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا تھا اپنے بیٹے، اکلوتا بیٹا، میں منگنا اللہ کو لو اللہ تینوں چاہ لوے۔ باپ بیٹے کے لیے یہ دعا مانگ رہا تھا اور بیٹا اکیلا ہے، یہ بد دعا باپ کر رہا تھا۔ تو بھائیو ایسی اولاد نہ بنو جس ماں نے پیٹ میں 9 مہینے اٹھایا، پھر جننے کی تکلیف برداشت کی۔ ایک شخص آیا حضرت عبید بن عمیر کے پاس کہ حضرت میں نے ماں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے پیدل حج کرایا ہے، مینا لے گیا، عرفات لے گیا، مزدلفہ، پھر مینا، پھر مکہ، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ انہوں نے فرمایا ولا طلقۃ واحدہ، بیٹا ابھی ایک طلقہ کا حق بھی ادا نہیں ہو۔ طلقہ کسے کہتے ہیں؟ جب بچہ پیدا ہونے کا وقت آتا ہے تو ماں کو دردوں کی لہریں اٹھتی ہیں، وہ اتنی خوفناک ہوتی ہیں کہ ماں چیخ کے رہ جاتی ہے، اور بعض اوقات ڈیلیوری لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ تڑپتی ہے، روتی ہے۔ وہ جو لہریں ہیں نا پیٹ میں آتی ہیں جاتی ہیں، آتی ہیں جاتی ہیں، ایک لہر جو درد کی اٹھتی ہے اس کو کہتے ہیں طلقہ۔ میں قربان جاؤں، انہوں نے فرمایا بیٹا ابھی تیری ماں نے جو تجھے جنا تھا اس وقت جو تجھے درد، وہ تیری ماں نے درد کی لہریں برداشت کی تھیں، اس میں سے ایک لہر کا بھی حق ادا نہیں ہوا، یعنی کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ مطلب کہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، کہ بیٹا ابھی ایک کا بھی نہیں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک شخص نے پوچھا کہ اچھا یہ جو آدمی تھا یہ خراسان، یہ ایران میں ہے اور افغانستان میں، یہاں سے ماں کو پیدل کندھے پہ بٹھا کے مکے پہنچا تھا، اندازہ لگا اس نے کتنی مشقت اٹھائی۔ اور عبید اللہ بن عمیر کہتے ہیں بیٹا ابھی ایک لہر کا حق ادا نہیں ہوا۔ یہی سوال حضرت عبداللہ بن عمر سے کیا ایک شخص نے کہ حضرت میں نے اپنی ماں کو حج کرایا ہے، سارا میں نے پیدل کرایا ہے اور کندھے پہ اٹھا کے کرایا ہے، تو کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ولا ظفرۃ واحدہ ولا ظفرۃ واحدہ۔ کہ بیٹا تیری ماں نے تجھے پالتے ہوئے جو تھک تھک کے لمبے لمبے سانس لیے، ہوکے بھرے، ابھی ایک ہوکے کا حق بھی ادا نہیں ہوا، یعنی حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو احسان کے آگے تشریح آ رہی ہے۔ تو آج میں صرف اتنی بات کروں گا کہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے بچوں، میری بچیوں، اللہ کے واسطے ماں باپ کو دکھ نہ دینا ورنہ اللہ بھی ناراض ہو جائے گا۔ چند دن پہلے